سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى خالق کائنات نے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں اسری بعبدہ لیلا رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے خاص بندے کو سیر کرائی۔ مولا کہاں سے سیر کرائی؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی کی سیر کرائی۔ پھر خالق کائنات نے مسجد اقصی کی وصف کو بیان کرتے ہوئے، اس کی برکتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، اس کی شان کو بیان کرتے ہوئے خالق کائنات نے اسی آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصی وہ ہے کہ جس کے اردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ پروردگار نے مسجد اقصی کی تعریف کرتے ہوئے کہ مسجدیں ویسے بھی برکت والی جگہ ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم، یہاں مسجد اقصی کو کس بنا پہ کہا گیا کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی، وہ مسجد اقصی الذی بارکنا، جس کے اردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ پروردگار، مسجدیں تو ویسے بھی برکت والی ہوتی ہیں، وہاں پہ تیرا نام لیا جاتا ہے، وہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں، دنیاوی برکتیں بھی ہیں، اخروی برکتیں بھی ہیں۔ دنیا کے اندر رہ کر ہم جناب والا مسجد کے اندر آ کے رب کا کلام پڑھتے ہیں، رب کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی برکتیں ہیں۔ مسجد میں جناب والا برکت ہی برکت ہے، لیکن کیا خاص وہ برکتیں ہیں جس کا تذکرہ کرتا ہوئے خالق کائنات فرماتا ہے مسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے مسجد اقصی کے اردا گرد برکتیں رکھی ہیں۔ مسجدیں خود بھی برکت والی ہیں۔ تمام کتب تفاسیر اٹھا کر دیکھیں کہ آس پاس مسجد اقصی کے جناب والا باغات بھی ہیں، لیکن وہاں پہ انبیاء کرام کی قبریں بھی موجود ہیں۔